قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک کا آج اپنا مغفرت کا عشرہ گزر رہا ہے اور اختتام کی طرف یہ روزے جا رہے ہیں اور رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے. ابھی کچھ ہی دن باقی ہیں، اس کے بعد مسلمان اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے اور عشرہ آ جائے گا جہنم سے آزادی کا. اور اس وقت ہمیں عشرہ مغفرت میں کہ اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا بھی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو رمضان اسی لیے آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے رب کی ہر رضا کو تسلیم کریں اور اس کی عبادت کریں اور اس کے جو بندے ہیں ان سے ہم پیار کریں، کیونکہ انسانیت سب سے پہلے ہے اور ہمیں انسانیت کا سبق سب سے پہلے دیا جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات، کیونکہ ہم سب سے افضل مخلوق ہیں اور ہمیں انسانیت کا سبق دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی جو مخلوق ہے ہم اسے پیار کریں. اور پروگرام کا آغاز باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا جو کہ بہت خوبصورت انداز میں قاری اسامہ رحمانی نے کیا. اور میں چاہوں گا کہ ابھی اس وقت ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے قصیدہ بردہ شریف کا، اور قصیدہ بردہ شریف کے بعد ہم لیتے ہیں قصص الانبیاء. لیکن میں تعارف کرواتا ہوں اپنے پینل کا جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح اور روز کی طرح، جس طرح علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو حضرت ماشاءاللہ آج آپ نے چینج کیا ہے، ٹوپی آپ نے چینج کی ہے، ٹوپی پہن تو مجھے لگ رہا ہے ٹوپیاں ملنا آپ کو شروع ہو گئی ہیں. نہیں، ابھی نہیں ہوئی. ابھی نہیں ہوئی؟ ابھی تو فی الحال ٹوپیاں پہنا رہے ہیں لوگ. اچھا اچھا، انشاءاللہ. کیونکہ آخر کے جو روزے ہوتے ہیں تو ہمارے جو نمازی حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے امام صاحب کو کپڑے بھی دیتے ہیں، ٹوپیاں بھی دیتے ہیں. اور میں یہی چاہوں گا کہ اپنے جتنے بھی قریب میں آپ کے اگر کوئی مساجد ہیں اللہ پاک نے اگر آپ کو دیا ہے تو اپنے امام کی، اپنے جو وہاں کے جو مؤذن ہوں، وہاں کے جو خادم ہوں، تو ظاہر ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی معاملات ہوتے ہیں، ان کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح عید مناتے ہیں، آپ کی طرح عید مناتے ہیں. تو آپ نے جیسے اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے، اپنی فیملی کا خیال کرنا ہے، ویسے
ہی اپنی مسجد کے امام کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور میرے اس طرف بیٹھی ہیں ترازیہ ناصر جو کہ معروف نعت خواں، اور حضور کی بارگاہ میں بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں۔ جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب ماشاءاللہ آج جناح کیپ پہن کر آئے ہیں، اور جناح کیپ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جناح کیپ تھا، وہ پہنا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کو بھی، ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستان کو بنایا تھا تو ہمارا پاکستان اسی مقصد پر آ جائے اور ہمارا ملک جو ہے نا دنیا میں ترقی کرے۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں نے صحیح تعارف کروایا جناح کیپ کا؟ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ اور ہمارے نعت خواں حضرات بھی ماشاءاللہ پہنتے ہیں، جتنے بڑے بڑے نعت خواں ہیں پہلے یہی پہنا کرتے تھے۔ اچھا قاری صاحب میں چاہوں گا کہ ہم سیگمنٹ پر آئیں، اور سیگمنٹ ہمارا قصیدہ بودا شریف۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الأنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں، کہ ہر ایک غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضاري محمد خير خلق الله من مضاري محمد خير رسل الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے، جو پوچھا کملی والے نے کہاں سے صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سیگمنٹ قصص الانبیاء ہم لیں گے، لیکن ہم وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہمارا جو سیگمنٹ ہوگا وہ قصص الانبیاء ہوگا۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور یہ خوبصورت نشریات ہماری دوپہر 3 بجے سے وقت افطار تک ہوتی ہے اور اس میں مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں اور افطار کے بعد بھی ہم آتے ہیں اور وہ ہمارا کوئز سیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ لائیو کال پہ آپ دیتے ہیں ہمارے سوالات کے جوابات اور ہم دیتے ہیں آپ کو بہت سارے تحفے تحائف. تو سیگمنٹ ہے ہمارا اس وقت قصص الانبیاء. اس کے بعد میں اپنے خوبصورت اور زبردست پینل کا آپ سے تعارف کرواؤں گا. سب سے پہلے ہم لیں گے سیگمنٹ قصص الانبیاء. جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب آج کس نبی کا آپ ذکر کریں گے؟ انشاءاللہ العزیز آج سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر. ماشاءاللہ. حضرت بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الأمی الرؤوف الرحیم. سامعین و ناظرین، آج ہم جس برگزیدہ رسول کا ذکر کرنے والے ہیں ان کا نامی اسم گرامی قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر موسیٰ علیہ السلام ذکر ہوا ہے. قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ تفصیلاً جس نبی کا ذکر ہوا اسے موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے. تقریباً 20 سے زیادہ صورتوں کے اندر تفصیلی ذکر کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی کا نام عمران ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام سے جا کر ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے ملتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس بادشاہ کے زمانے میں آئے وہ انتہائی ظالم تھا، متکبر تھا، سرکش تھا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کراتا تھا. یہاں تک کہ قرآن میں ہے تفاسیر میں اسے کسی کاہن نے بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا. اس نے کاہنوں کی بات کو مانتے ہوئے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے. قرآن کریم نے اس کو جا بجا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کے بوڑھے فوت ہونے لگے اور بچوں کو وہ ذبح کر دیا کرتا تھا. لوگوں کی کمی ہو گئی مردوں کی. ان کے بڑے سردار مل کر بیٹھے قبطی اور انہوں نے فرعون سے کہا اگر اسی طرح ہوتا رہا تو خدمت کے لیے لوگ نہیں بچیں گے. فرعون نے پھر حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ دیا جائے اور 1 سال ان کو ذبح کیا جائے. یہ اللہ کی قدرت تھی. ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال چھوڑا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال ذبح کر دیا جاتا تھا. قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے ان کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے آپ ان کو دودھ دیتی رہیں. اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ فرعون انہیں پکڑ لے گا اور ذبح کر دے گا پھر آپ انہیں روئی میں بند کر کے صندوق میں پیک کر کے دریا میں ڈال دیں اور آپ یہ اطمینان رکھیں کہ ہم آپ کو اس آپ کی جانب دوبارہ لوٹائیں گے. ایسا ہی کیا کہ صندوق میں پیک کر کے دریا میں چھوڑ دیا گیا. کسی ماں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایسے اپنے لخت جگر کو دریا میں چھوڑا جائے. قرآن جیسے ہمیں بتاتا ہے آپ کی بہن کو آپ کی والدہ نے اس صندوق کے پیچھے بھیجا کہ آپ جاتی رہیں، دیکھتی رہیں، نگہبانی کرتی رہیں، یہاں تک کہ اس دریا سے جو نہر فرعون کے مال کی طرف نکلتی تھی صندوق اسی میں چلا گیا. اور فرعون جو بعد میں مسلمان ہوئی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. صندوق کو آتے دیکھا تو پکڑ لیا. جب نکالا تو موسیٰ علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل چمکتے ہوئے چہرے والے، جلال رکھنے والے. فرعون کی بیوی نے کہا ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، شاید ہمیں اس سے نفع ملے گا، یہ ہمارا دست و بازو بنے گا. پہلے تو وہ راضی نہیں ہوا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھ کر وہ راضی ہو گیا. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ سلطنت میں آرڈر جاری کر دیا گیا جتنی خواتین دودھ پلاتی ہیں وہ فرعون کے دربار میں آ جائیں. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات ثابت کر دی تھی اور نازل کر دی تھی آپ نے کسی عورت کا دودھ نہیں پینا. یہاں تک کہ جو بھی آتی ہے موسیٰ علیہ السلام منع کر دیتے ہیں. اسی دوران آپ کی بہن بھی اس محل میں پہنچی. وہ کہنے لگی اگر میں ایک عورت کا نام بتاؤں تو شاید یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا. وہ گئیں اور اپنی ماں کو لے کے آئیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ نوش کیا. قرآن اس مقام پہ کہتا ہے ہم نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کی طرف واپس لوٹائیں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. فرعون بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا آپ اس کی لگتی کیا ہو؟
تو اب بتانا بھی نہیں تھا مگر جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا۔ تو کنایا میں بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں میں پاکیزہ عورت ہوں، میں اپنے جسم کو پاک رکھتی ہوں، میں خوشبو لگاتی ہوں، میں ہمیشہ نہاتی ہوں اور طہارت حاصل کرتی ہوں، یہی وجہ ہے کوئی بچہ میرے قریب آتا ہے تو وہ میری نفاست کی وجہ سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ فرعون نے مان لیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے کر دیا کہ جائیں آپ ان کو دودھ پلائیں، ہم آپ کو اجرت بھی دیں گے۔ تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا، قرآن کہتا ہے جو ان کے قتل اور شہادت کی در پہ تھا آج وہ اس کا نگہبان بن گیا ہے، محافظ بن گیا ہے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوانی گزاری، کئی مقامات پر ذکر ہوا، قبطی کو مارا، پھر وہاں سے نکل پڑے۔ قرآن نے اس منظر کو بھی بیان کیا کہ جب آپ وہاں سے نکلے اور مدین پہنچے، گزشتہ کل ہم نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، ان کی صرف 2 لڑکیاں تھیں، وہ کنویں پر پانی لینے آئیں، ساری قوم پانی نکال رہی تھی، وہ سائیڈ پہ کھڑی تھی دونوں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، پوچھا تم پانی کیوں نہیں نکالتی ہو؟ کہا ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال دنیاوی اعتبار سے نہیں جو ہماری خدمت کر سکے، ہم بچیاں ہیں اس لیے ہم سائیڈ پہ کھڑی رہتی ہیں، یہ چلے جاتے ہیں پھر پانی نکالتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان کو ہٹایا جو مضبوط چٹان تھی، اس کے نیچے سے پانی کھینچ کر ان بچیوں کو دیا، وہ بھر کے گھر میں پہنچی۔ بچیوں سے پوچھا جاتا ہے، ماں کو پوچھنا چاہیے، باپ کو پوچھنا چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کہنے لگے ہر روز تم تاخیر سے آتی تھی، آج تم جلدی کیوں آ گئی؟ پتہ چلا بچی جلدی آئے تب پاس پرس کی جائے، حفاظت کی جائے، دیر سے آئے تو تب اس کی نگہبانی کی جائے۔ کہا اس طرح ایک طاقتور خوبصورت شخص تھا جس نے پہلے پانی ہمیں نکال کے دے دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام 1 ہفتہ سے بھوکے تھے اور ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان بچیوں سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس امانت دار کو اور نیک شخص کو بلا کے میرے پاس لے آؤ۔ وہ بچی آئیں جن کا نام صفورہ تھا، موسیٰ علیہ السلام سے پردے میں آ کر عرض کرتی ہیں میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، اس کے عوض میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں آئیں تو صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بچی سے کہتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے ہو جائیں، میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں، آپ راستہ بتاتی رہے۔ قدرت نے یہ مناظر بھی اس وقت کے لوگوں کو دکھائے کہ کتنے حیا والا ہے۔ گھر میں جب پہنچے تو کھانا پک کے تیار ہو چکا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کھانا تناول کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہم کھانا نہیں کھاتے کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، آپ کی بچیوں کو پانی بھر کے دیا ہے۔ شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس کا بدلہ تو نہیں ہے مگر میرے آباء و اجداد کا یہی طریقہ رہا ہے، ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو ہم انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ جب شعیب علیہ السلام نے کھانا کھلایا، موسیٰ علیہ السلام نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، بنی اسرائیل اور فرعون کا تذکرہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کوئی اندیشہ اور فکر نہ کریں، آپ ہمارے گھر میں رہیں۔ وہ بچی جو آپ کو لینے آئی تھی کہنے لگی اسے مزدور رکھ لیتے ہیں، ملازم رکھ لیتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا نہ اسے ملازم نہیں رکھیں گے، اسے تیرے نکاح کے بدلے میں 8 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی اور اس پر ہم آپ کے ساتھ نکاح کرا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس خدمت پر اور اس مہر پر راضی تو ہوں مگر جب میرا وقت مکمل ہو جائے گا تو مجھے اجازت ہوگی۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہوگی۔ رک کے میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کوئی اچھا مرد، کوئی اچھا لڑکا نظر میں آ جائے تو اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دینا، یہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے جس شخص نے اپنی شہزادی کا رشتہ اپنی نگرانی میں توجہ کے ساتھ پیش کیا اس کا نام شعیب علیہ السلام ہے۔ جب وہ وقت مکمل ہوا اپنی اہلیہ کو لے کر نکلے اور طور کے پاس جب آواز آئی تو اللہ نے فرمایا میں اللہ ہی ہوں، آپ میری طرف آ جائیں۔ پھر جب آپ فرعون کے پاس گئے تبلیغ کی، بت پرستی سے باز آ جا۔ پھر اس کے بعد میدان لگا اور میدان کے اندر سارے جادوگر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس عصا جو معجزہ تھا شعیب علیہ السلام نے دیا تھا جیت گئے۔ اور پھر قدرت کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی اللہ کی قدرت سے کہ جب وہ جیت گئے تو جیتنے کے بعد فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا میں اس پر ایمان لاتی ہوں۔ فرعون نے انہیں باندھ کر اور ان کے چہروں میں کیلیں ٹھوکنا شروع کر دی اور گھاڑنا شروع کر دی۔ حضرت آسیہ عرض کرتی مولا
میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ قرآن نے اس منظر کو بھی بیان کیا، رب نے جنت سے وہ محل آسیہ کے سامنے رکھا، اس کے بعد فرعون جو بھی ظلم کیا کرتا تھا آسیہ کو محسوس بھی نہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر 28ویں پارے کے آخر میں حضرت آسیہ کی مثالیں دی گئیں کہ کتنی نیک بیوی تھی، اور لوط علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی بیویاں تو تھیں مگر نیک نہیں تھی۔ اور میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جنتی عورتوں کی کچھ سرداری حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی ہوگی۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت قصص الانبیاء میں علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب نے ذکر فرمایا، اور ہمارا سیگمنٹ قصص الانبیاء یہاں پر ختم ہوا، اور سیگمنٹ عالم اور ہم، اور عالم اور ہم میں ہمارے ساتھ جو علماء کرام ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں علامہ مولانا مفتی محسن الزمان صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ۔ حضرت رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ مصروف گزر رہا ہے، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے مصروف رکھا ہوا ہے۔ اب چیلنج میں جانا ہو رہا ہے مختلف، اور پھر ایسے روزے بھی ہیں، سب کچھ ہے، میرے رب کا بڑا کرم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم میں، اور ہمارے ساتھ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب بھی موجود ہیں۔ اور علامہ صاحب اسی پر میں لوں گا ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات، تو دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اور اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے بڑا خاص سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے مہمان خاص۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان خاص ہیں وہ ایک با کمال اور مصنفہ اور مترجمہ ہیں، اور جن کی تصانیف میں دی ٹی ٹرالی اور بیفور دی اسٹارم شامل ہیں، جو اردو سے انگریزی میں ترجمہ کی گئی ہیں اور اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں محفوظ ہیں، نیز امریکی کانگریس کی لائبریری میں بھی درج ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے اردو میں کتابیں لکھی ہیں، اور دی سن نیوز لائن اور ڈان جیسی اشاعتی اداروں میں بھی اپنے ادبی کاموں کا حصہ ڈالا ہے، جہاں وہ اس وقت کتابوں پر تبصرے بھی لکھتی ہیں، اور ایک مخلص رضاکار کے طور پر کاروان حیات کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں خدمات انجام دی ہیں، اور اس تنظیم کے مشیر کے طور پر کام جاری رکھتے ہوئے دیگر این جی اوز جیسے کہ بہبود ایسوسی ایشن اور CEDF کے ساتھ بھی فعال ہیں۔ مراد ہے مسز ریحانہ عالم، جو کہ مشیر کاروان حیات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ میں بہت ٹھیک ہوں۔ آپ نے تو میری اتنی تعریفیں کر دی کہ میں خود حیران ہو رہی ہوں سن کے، مگر یہ اتنی آپ تعریف کے قابل بھی ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں اتنی سارے مواقع ہیں غریب اور ایسے لوگوں کے کہ جن کی ضرورتیں ہیں، اور جو خود اپنے آپ اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان کی مدد کرنے کے، تو میں اس میں بہت کام ایکٹیو ہے ماشاءاللہ۔ تو میری بہت ساری دعائیں، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری اس ٹرانسمیشن رمضان الکریم میں آپ آئیں، ہماری مہمان بنی، اور ایسے لوگ ظاہر ہے بڑے مختلف سے لوگ ہوتے ہیں، چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک چنتا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ خدمات دیتے ہیں۔ تو میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اور ایک اور ہمارے ساتھ ہماری مہمان خاص جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہے موجود محترمہ یاسرہ گوہر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہاں، آپ ماشاءاللہ آپ کا انٹرو میں دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی جی بالکل، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ ماہر نفسیات بھی ہیں ماشاءاللہ، اور نفسیاتی بحالی کے شعبے کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے 3 اسٹیپ ریکوری پروگرام جیسے جدید مریضوں کے پروگرام ڈیزائن کیے ہیں، اور مہارتوں کی تعمیر اور نفسیاتی تعلیم کے اقدامات کی قیادت کرتی ہیں، اور کلینکل سائیکولوجسٹ میں M.Phil اور حال ہی میں مکمل کی گئی PhD کی ہے، اور حامل یاسرہ کمیونٹی میں ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی پھیلانے میں بھی آپ سرگرم ہیں، جس میں میڈیا پر ذہنی صحت کے مسائل کے حوالے سے بات چیت شامل ہے۔ وہ 2015 سے کاروان حیات کے ساتھ آپ وابستہ ہیں ماشاءاللہ۔ یاسرہ گوہر صاحبہ انچارج ہیں آپ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں میری اس خوبصورت نشریات میں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ دیکھیے، کاروان حیات ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ سمجھیں کہ ایک مشن ہے،
ادارہ نہیں، ایک مشن ہے، اور اس کی جو اس کی بنیاد پڑی تھی وہ اسی ارادے پہ پڑی تھی کہ وہ لوگ جن کو ذہنی امراض ہوتے ہیں ان کو وہ سہولیات پرووائڈ کی جائیں جو کہ باقی ذہنی امراض کے مریضوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں ملتی ہیں، کیونکہ جو انڈر پریولیج لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے سروسز، وہ بیسک علاج کی بھی ان کو سہولیات اس طرح سے مہیا نہیں ہوتی ہیں جس طرح کے خصوصی لوگوں کو ہوتی ہیں۔ تو ذہنی امراض تو ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر دیکھنے میں مریض بالکل ٹھیک لگتا ہے اور لوگ یقین نہیں کرتے کہ اس کو کوئی ذہنی عارضہ لاحق ہے۔ تو سب سے بڑا چیلنج تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ذہنی مرض ہے۔ تو کاروان حیات نے اس شعبے میں بہت خدمات کی ہیں اور تقریباً 41 ایئرز سے کاروان حیات جو ہے وہ اس مشن میں لگا ہوا ہے، جس کے اندر نہ صرف وہ ان افراد کو سروسز دے رہا ہے جو کہ انڈر پریولیج ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ساتھ ساتھ ان کو اس چیز کی آگہی بھی دے رہا ہے جو ان کے گھر والے ہیں اور سوسائٹی میں کہ ذہنی امراض ایک بہت بڑی چیز ہے اور ان کو سیریس لینا چاہیے اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں یاسرہ گوہر صاحبہ، یہ آپ کا جو کاروان حیات ظاہر اتنا بڑا ادارہ ہے آپ کا، اور آپ اس پر کام کر رہی ہیں کہ انسان اگر ذہنی اس کا توازن صحیح نہیں ہے تو پھر وہ اس کی ذات بھی کچھ بھی نہیں ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کس طرح مینیج کرتی ہیں اتنے بڑے ادارے کو؟ ڈونیشن وغیرہ کس طرح ہوتا ہے؟ میں اس ادارے کی ایک شعبے کی انچارج ہوں، ادارہ بہت بڑا ہے، اچھا ماشاءاللہ، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں نرسز ہیں، اس میں سوشل ورکرز ہیں، اس میں کمیونٹی آؤٹ ریچ پروگرام ہے، اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر ہے، تو سب مل کے ایک مریض کا علاج کرتے ہیں۔ ایک ادارہ یعنی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پیسے لیتا ہے، کیونکہ ڈونیشنز اور اس کے بغیر تو کوئی بھی فری آف کاسٹ سروسز بھی نہیں کوئی چلا سکتا۔ باقی ادارے ہیں وہ جو امراض کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ رہا وہ شعبہ جس کی میں پارٹ ہوں تو یہ ذہنی بحالی کا پروگرام ہے، اور جو کاروان حیات کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، ون آف دا اسٹرینتھ، کیونکہ بہت سارے ہسپتال ہیں وہ ذہنی امراض کا بہت بہترین علاج ہوتا ہے، لیکن جس علاج میں ہم انوالو ہیں اس کو کہتے ہیں ذہنی بحالی کا پروگرام، یعنی کہ سائیکیٹرک ریہیبلیٹیشن۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کوئی مشین خراب ہو جائے اس کو آپ اوور ہال کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتنا کام کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، تو آپ وہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے وہ کام کر سکتی ہے اس کو آپ اور امپروو کرتے ہیں، اور جو چیزیں اگر رہ گئی ہیں تو ان کو بھی بہتر کرنے میں آپ لگے رہتے ہیں۔ یہی حال ذہنی امراض کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، عام طور پہ جو سیویئر مینٹل ایلنسز ہیں جو شدید ترین ہوتی ہیں، ان میں اسکیزوفرینیا، اسکیزوفیکٹیو، بائیپولر، مختلف نام ہیں، اور ان کے ساتھ سٹریس بھی ہوتا ہے، انزائٹی بھی ہوتا ہے، وہم کی بیماری بھی ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک فرد کے ساتھ اتنا بڑا پیکج ہوتا ہے۔ اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ادویات موجود ہیں، جو فرسٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایسی بیماریوں کے لیے ادویات کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان پیشنٹ کرائسس مینجمنٹ، جس پہ ان مریضوں کو ایڈمٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تھرڈ سٹیپ میں آتا ہے ذہنی بحالی کا پروگرام، ذہنی بحالی کا، جی، اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کو اپنے معاشرے کے اندر اتنا کارآمد کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں، لوگوں پہ بوجھ نہ بنے، اور ان کی وہ چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہی تھی جو اسٹرینتھس رہ جاتی ہیں ان کو ہم اتنا امپروو کریں تاکہ وہ یوزفل ممبر آف دا سوسائٹی بھی ہوں اور اپنے لیے بھی کچھ کر سکیں۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے اندر بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہے۔ کبھی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ ریلیپس ہو کر جاتا ہے، ہم بھی دکھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہ صرف فیملی اور مریض کے لیے ایک بہت چیلنجنگ چیز ہے، لیکن ان کے لیے بھی ہے جو اس ٹریٹمنٹ میں انوالو ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی ہمارا برن آؤٹ بہت ہوتا ہے، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ آپ کا مریض مکمل صحت یابی سے جائے، لیکن ذہنی امراض ایک جرنی ہے، یہ ایک سفر کی طرح ہے جو مینیج کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کیور نہیں کر سکتے۔ واہ 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 واہ، یاسرہ گوہر صاحبہ، ہماری بہت ساری دعائیں، اور آپ کے ادارے کے لیے، کاروان حیات کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ پاک آپ کے ادارے کو اور کامیاب کرے۔ میں بات کروں گا مسز ریحانہ عالم صاحبہ آپ سے، آپ کیا کہیں گے کاروان حیات کے بارے میں؟ بھائی میں یہ کہوں گی کہ جب میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میں بہت دفعہ ایسے اداروں کے ساتھ کام کرتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں اور رضاکارانہ طور سے کرتی ہوں، تو یہ مجھے اس لیے اچھا لگا، اور یہی مجھے لگتا ہے کہ آپ پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ آخر اس میں اچھائی کیا ہے، اس میں خاص کیا بات ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت جو عام آدمی ہے اگر اس کو نزلہ کھانسی بھی ہو جائے تو اس کے لیے نزلہ کھانسی کی دوا لینا مشکل ہو جاتا ہے،
پیسوں کی وجہ سے. اب جو ذہنی مرض ہوتا ہے وہ بھی ایک مرض ہی ہے, اور سب سے پہلے تو یہ کہ بھائی وہ مرض ہے, وہ یہ نہیں آپ سمجھیں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ ذہنی مرض ہے اس کو تو وہ بالکل پاگل ہے. یہ بات بالکل نہیں ہے. ڈپریشن جو کہ افسردگی ہوتی ہے, یا انزائٹی جو کہ اضطراب جس کو کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی ایک ذہنی مرض ہے. اور حالت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک مشاہدے کے مطابق 5 میں سے 1 بندے کو کسی نہ کسی طرح کا ذہنی مرض ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو گھر والے ہیں ان کے لیے یہ کتنی مشکل بات ہے. ایک تو یہ کہ اگر کہیں وہ کہہ دیں تو لوگ کہیں گے اللہ یہ اچھا اس کا تو دماغ, آپ کو معلوم ہے کیسی کیسی بری باتیں کہی جاتی ہیں. تو اس لیے اس کو چھپایا جاتا ہے, پیر صاحب کے پاس لے گئے یا کچھ اور اس قسم کا کام کیا, روحانی علاج کروایا اس کا. اصل بات یہ ہے کہ یہ مرض ہے, اور کسی بھی مرض کی طرح سے جتنی جلدی اس کا علاج ہوگا وہ بہتر ہے. ویسے انسان جاتا کب ہے اس ذہنی مرض کی طرف؟ ڈپریشن کی وجہ سے؟ دیکھیے آج کل جو حالات ہیں ہماری زندگیوں میں, وہ اس میں تو بہت ساری چیزیں, بچے جو اسکول اور کالج جا رہے ہیں ان کے اوپر کتنا پریشر ہے, جو عورتیں ہیں جو اپنے گھروں میں جن کو کوئی کسی قسم کی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا خود فیصلہ کر سکیں, کتنے بچے ہوں, کون سے کپڑے پہنیں, کس سے ملنے جائیں, کون سا کھانا کھائیں, اگر ان کے اوپر ہر وقت ہر طرح کی ایک پریشر رہے گا تو ان کو بھی کچھ. پھر اوپر سے بیچارہ وہ جو کہ بندہ ہے, جو اس کا میاں ہے, وہ اللہ جانے کہاں لانڈی میں رہتا ہے, اس کی نوکری کہاں پہ, چودھری گھر روڈ پر, وہ صبح اٹھ کے وہاں پہ کس مشکل سے 6 بسیں بدلے, اتنے سارے پیسے دے, پھر وہاں پہ جائے, پھر اس کے جو افسر ہیں وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے, ہر وقت یہ ڈر لگا ہوا کہ اگر یہ نوکری چھوٹ گئی تو آگے کون سی ملے گی, کس طرح سے گزارا ہوگا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کوئی ہم سے چھپی بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے ایک ایسا ذہنی دباؤ ڈالتی ہیں کہ بعض لوگوں میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس کو جھیل جاتے ہیں, بعض لوگ جو ہیں وہ نہیں جھیل پاتے, اور جو نہ جھیل پائے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے نا, اگر مجھ کو فلو ہو جائے تو کیا میں شرمندہ ہو جاتی ہوں؟ فلو ہو گیا کوئی بات نہیں, ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اسی طرح سے اگر کوئی ذہنی مرض بھی ہو جائے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, آپ جائیے ڈاکٹر کے پاس. جیسے ابھی انہوں نے بتایا آپ کو کہ یہ ایک ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ کو ایک دوا دی اور وہ ٹھیک ہو گیا, مگر آپ دیکھیں کہ ڈائبٹیز, شکر کی بیماری بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ دوا کھا کے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے, ساری عمر دوا کھانی پڑتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بھی ایک اسی طرح کی بیماری ہے, مگر جو کاروان کرتا ہے وہ یہ کہ 96% جو ہمارے پاس بندے آتے ہیں ان کو بالکل مفت ان کا علاج. واہ 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 واہ, یہ بات یہ کمال. ڈاکٹر کا دیکھنا, تشخیص کرنا, اس کی ساری دوائیں, اس کو اگر اس کی ایسی طبیعت ہے کہ اس کو ہسپتال میں داخل کرا جائے, 100 بیڈ کا ہمارا ہسپتال, ماشاءاللہ تو اس میں وہ داخل بھی ہوتا ہے. حالانکہ جب بندہ داخل ہوتا ہے تو صرف اس کا ایک پلنگ پہ جو وہ لیٹتا ہے تو ایک دن کا خرچہ 3500 سے 4000 پڑتا ہے, کیونکہ ایک تو ڈاکٹر دیکھے, ایک اس کا پلنگ, اس کا میٹرس, اس کی چادر, اس کا باتھ روم, اس کی بتی, اس کا پانی, اس کی صفائی, اس کا کھانا, اس کی دوائیں, آپ سوچیے کتنی ساری, مگر سب کچھ مفت ہوتا ہے جو آدمی نہیں افورڈ کر سکتا. اچھا مجھے یہ بتائیں ریحانہ عالم صاحبہ, اس کا یہ چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا افورڈ کر سکتا ہے. یہ پاکستان میں کہاں کہاں پر ہے یہ صرف کراچی میں, لیکن کراچی میں کیماڑی میں ان کا مین ہے, جو مین ہے جو 100 بیڈ کا وہ ہے. پھر ایک او پی ڈی جو ہے وہ کریک جنرل ہاسپٹل جو کیماڑی میں ہے, اس کے اندر ہمارا بڑا, کورنگی میں, تھینک یو, جو کورنگی میں ہے کریک جنرل ہاسپٹل, اس میں ایک پورا ہمارا ایک او پی ڈی وہاں پر ہے. اور اس کے علاوہ 22 مختلف جگہیں ہیں کراچی میں جہاں پہ ہم کیمپس لگاتے ہیں. تو مہینے کے 50 کیمپس لگتے ہیں یہ 22 مختلف جگہوں پہ, جہاں پر ان کیمپس میں یہ خاص بات ہے کہ چاہے وہ بندہ تھوڑا بہت افورڈ کر بھی سکتا ہو, لیکن ساری تشخیص, ڈاکٹر کا دیکھنا اور دوائیں
کمپلیٹلی مفت ہوتی ہیں وہاں۔ واہ 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 واہ، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب کچھ مفت تو ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس قدر عقل مند لوگ جیسے کہ یہ ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھیے آپ کو سند دے دیے، آپ کو سند دے دیے، PhD ماشاء اللہ پاس کر کے کام کر رہی ہیں، تو ان کی تنخواہیں، ڈاکٹروں کی تنخواہیں، نرسوں کی تنخواہیں، ہر چیز کا یہ سب کچھ، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ بہت بڑے دل کے لوگ ہیں، بڑے دل کے لوگ، بہت بڑے دل کے لوگ ہیں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے پاس جو ڈونیشنز آتے ہیں اس سے یہ پورا چلتا ہے۔ اور یاد دلا دوں میں تھوڑا سا کہ اس وقت زکوٰۃ دینے کا بہت خاص وقت ہے، اس وقت جو آپ زکوٰۃ دیں گی وہ اور کسی وقت سے زیادہ اس میں برکت ہوگی۔ آپ ضرور رمضان میں کاروان حیات اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات آپ کاروان حیات کو جمع کروائیں، کیونکہ یہ ایک بہت زبردست ادارہ ہے اور یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، کیونکہ ذہنی مریض جو کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنا کہ میں کیا ہوں، تو یہ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں، تو ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اور کامیابی عطا فرمائے۔ میں یاسر گور صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ آئیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی، اور مسز ریحانہ عالم صاحبہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، بس صرف اگر 2 منٹ مجھے اور ملے تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ سب سے زیادہ جوان، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور خوبصورت یہ ہمارا سیگمنٹ عالم اور ہم، ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں۔ میں بات کروں گا علامہ مفتی محسن الزماں آپ سے۔ اچھا علامہ صاحب، آج 17 رمضان المبارک اور یوم بدر کا دن، بہت عظیم دن، اور اسلام کا آج معرکہ بھی ہوا تھا، حضرت کچھ گفتگو فرمائیں اس پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سید یا رسول اللہ۔ تمام تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات، اور لاکھوں درود السلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کہ اللہ کے محبوب اور رحمت للعالمین۔ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، کیسر و کسرا کو پل بھر میں کچل آئے، اللہ جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدلا۔ واہ 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 واہ، اسلام کا پہلا معرکہ، اسلام کی پہلی فتح، اور ایسی فتح کہ وہاں 1000 کا لشکر ہے تو یہاں 313 ہیں۔ واہ واہ، وہاں ساز و سامان، تلواریں ہیں، ڈھالیں ہیں، وہاں پر راشن ہے، کھانا ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، صرف 70 اونٹ ہیں۔ اللہ، اور حالت یہ ہے، جذبہ ایمانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرما رہے ہیں اس رات جس سے اگلے دن بدر کی جنگ ہے کہ اللہ یہ تیرے وہ عاشق ہیں، یہ تیرے وہ بندے ہیں، اور یہ میرے امتی ہیں، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمیں جنگ میں یا اللہ فتح عطا فرما۔ میں تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے جو ہے سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں جب کمزور پایا تو بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ اور یقین مانے بدر میں کیسی مدد فرمائی، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے بتاؤں کہ جب کفار قریش نے بہت زیادہ ظلم و زیادتی شروع کر دی، کن کے خلاف؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام، میرے آقا علیہ السلام کی ذات اطہار پر جو ظلم ڈھائے گئے۔ طائف کا میدان آپ کے سامنے ہے، قریش مکہ نے جس طریقے سے جو ظلم و زیادتی کی، اب کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا، حضور مدینہ منورہ جو اسلام جب آگے بڑھنے لگا تو کفار قریش حاسدین جو تھے انہوں نے سوچا یہ تو مسلمان جو ہیں ایک وقت آئے گا پورا اسلام پوری دنیا پھیل جائے گا، اور یہ مکہ تو پھر ہم کس طریقے سے منہ دکھائیں گے اپنے آباء و اجداد کو جن کی وہ چرچا کرتے تھے جو مشرقین مکہ تھے۔ تو اسلام الحمدللہ پھیلنے لگا تو ایسا ہوا کہ کچھ کفار قریش کے قافلے جاتے تھے تجارت کے گھر سے ملک شام دوسری جگہوں پر، تو جب جاتے تھے تو رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو ہیں ایک قافلہ لے کے گئے اور وہ واپس آ رہے ہیں اور اس میں مال اور تجارت وغیرہ کا کافی تعداد میں وہ منافع کما کر آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ایک قافلہ تیار کیا ان کو روکا جائے تاکہ انہیں معاشی طور پر تنگدستی کا سامنا کرنا پڑے۔
ادھر ابو سفیان جو ہے ان کو معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ مسلمان تیار ہو، تو انہوں نے کفار قریش کو اطلاع دی کہ بھائی جلدی جلدی پہنچو. مسلمانوں نے حملہ کر دیا. ابھی حملہ ہوا نہیں ہے، اب یہ کفار قریش ویسے ہی دشمنان اسلام، نعوذ باللہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتیاں کی، جو صحابہ کرام کے ساتھ زیادتی کی، وہ بھپرے ہوئے تھے کہ کس طرح بدلہ لیا جائے. تو اب 1000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا، خوب ساز و سامان کے ساتھ، تلواریں بھی ہیں، ڈھالے بھی ہیں، تیر بھی ہے، سب کچھ ہے. اور یقین مانے یہاں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اتنے جسے شوق و جذبے کے ساتھ کہ اب تو ہم مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی کریں گے وہ دنیا دیکھے گی اور آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جو ہمارے ساتھ کرنے آئے تھے تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. اب میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نصرت عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سجدے میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض گزارشات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تمہاری نصرت فرمائی. کیسے؟ جہاں وہ 1000 کافر مشرک موجود تھے وہاں اللہ نے 313 کے لیے 1000 فرشتے بھیجے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی قطار در قطار. واہ 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 واہ. آج میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو جو جذبہ ایمانی تھا 313 تھے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کے صدقے فرشتوں نے مدد فرمائی. یہاں تک کہ روایت میں لکھا ہے کہ وہ کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، کسی پر جو ہے وہ اب درخت کی جو ہے کہتے ہیں کہ وہ شاخیں تھیں، وہ شاخ کو اٹھاتے گردنیں کٹ جایا کرتی. تو وہ حیران تھے کہ یہ حالات و واقعات کیا تھے. اس دوران میں آپ کو بڑے بڑے جو کفار قریش کے جو سردار کہلاتے ہیں، ابو جہل کا آپ نے نام سنا ہوگا، عتبہ شیبہ ولید کا نام سنا ہوگا، مولا علی نے اس میں، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس جنگ کا جب آغاز ہوا تو 3 صحابہ کرام تشریف لے کے آئے، تو 2 کو جو ہے جو واصل جہنم کیا حضرت مولا علی نے کیا، اور ایک امام ہمارے جو ہے میرے آقا کے چچا تھے انہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کیا. میں بتانا کیا چاہتا ہوں، اس میں 2 واقعات ایسے بڑے اہم ہیں، ویسے تو سارا ہی واقعہ بڑا ہے، لیکن 1-2 بچے تھے جن کا نام تھا معاذ معوذ. یہ وہ 2 صحابی تھے، چھوٹے سے بچے، یہ حضور کے پاس آتے ہیں بدر کے جنگ سے پہلے کہ آقا آپ نے جوانوں کو تیار کر لیا، بڑا بھائی بھی تیار ہو گیا، مجھے بھی لے چلیں. تو فرمایا تم تو چھوٹے ہو. روایت میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ایڑیوں کو اٹھا کر کہتے دیکھیں میں بھی بڑا ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں بھی بڑا ہو گیا. جذبہ تھا، کیا جذبہ. یہ جذبہ تھا. ان کی والدہ نے کہا آقا ایک کام کر لیجئے، اگر اسے آپ سمجھتے کہ قابل نہیں تو ہمارے پاس ڈھال نہیں. آقا جب کافر تلوار مارے نا تو صحابہ اس کو ڈھال بنا لیں. اللہ اکبر. تو یہ جذبہ ایمانی تھا، اور ان کے جذبہ ایمانی نے اس ابو جہل سردار جو کفار قریش تھا، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، انہوں نے اسے قتل کیا، انہوں نے اسے واصل جہنم کیا. پھر اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر سب سے بڑی نصرت جو عطا فرمائی کہ نبی علیہ السلام باضابطے کنکریاں حضور نے ماری اور بتایا کہ یہاں پر جو ہے فلاں کافر مرے گا، وہاں پر فلاں کافر مرے گا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا اتنا بڑا معرکہ جو صرف 313 پہ مشتمل ہے، وہاں 1000 کا لشکر ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں، اور دعا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی. اب ذرا غور کیجئے گا جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. سورہ انفال کے اندر بھی، سورہ عمران کے اندر بھی اللہ نے دونوں باتیں فرمائی کہ ہم نے 1000 لشکر بھی بھیجا، اور یہ فرمایا کہ ہم نے مدد بھی فرمائی. ایک بات غور کرنے کی، کیا مدد اس وقت ہوئی؟ کیا آج مدد ہو سکتی ہے؟ بے شک ہو سکتی ہے، میرے نبی کے صدقے ہو سکتی ہے، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ وہی ایمانی جذبہ مسلمانوں کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا. کہ یہ مت دیکھیں گا کہ ہم قلیل ہیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ ہمارے اندر جو ایمان وہ کتنا قصیر ہے. اب جب اس ایمان کے ساتھ آپ لڑیں گے تو یقین مانیں بڑے بڑے برج گر جائیں گے. اور پھر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جب جنگ مکمل ہو گئی، 70 کافر جو ہے واصل جہنم ہو گئے، 70 قیدی بن گئے. اب دیکھیں کتنا ظلم کیا تھا مکے والوں نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا زیادتی نہیں کی تھی، صحابہ کرام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا زیادتی نہیں کی تھی. لیکن پھر بھی دیکھیے جو قیدی بنے نا، میرے نبی نے کچھ کو جو جزیہ ہوتا ہے ہمارے اسلامی ٹیکس ہے اس کو دے کر انہیں آزاد کر دیا کن کو جو قیدی بنے. اور کچھ قیدیوں کو فرمایا کہ تم نے پڑھا ہے، تم نے سیکھا ہے، تو ایک کام کرو ہمارے 10 صحابہ کو علم سکھا دو، تمہیں بھی قیدی سے رہائی مل جائے گی. واہ واہ واہ. یہ میرے نبی کا دین ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے
تو ان کے ساتھ کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن میرا آقا علیہ السلام رحمت بن کر آئے تھے کہ نا رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو 313 تھے نا ان میں جذبہ ایمانی تھا بس، اور یہ 313 کی بڑی نسبتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ میں یہ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے پوچھوں گا، علامہ صاحب یہ 313 کی بڑی برکتیں ہیں اور لوگ وسیلہ بھی دیتے ہیں، لوگ منتیں بھی مانتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خطیب پاکستان علامہ محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمہ جی اللہ کوکب صاحب کا جو میں نے انٹرویو لیا تھا انہوں نے باقاعدہ مجھے بتایا تھا، آپ کے ذہن میں وہ بات میرے ذہن میں 313 تو بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں صالحین کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور نیک اعمال کا وسیلہ پیش وہ کہتے ہیں ابھی بھی اگر آپ کی کوئی جائز مراد ہو نا تو 313 یہاں جمع کرواؤ مسجد کے فنڈ میں۔ جی وہ خالی یہ نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں جمعے کے دن پیسے بھی لے کے آؤ اور کاغذ پہ حاجت بھی لکھو اور ادھر جمع بھی کرا دو، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی، لیکن نماز کی بھی پابندی کرو۔ یہ نہیں سارا کام کوکم رانی صاحب کے حوالے کر کے آپ جو ہے نہ قرآن پڑھیں نہ دعا کریں، ایسا وہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدمت تو کرو مگر یہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص ہے، نیت ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ بدر کے صحابہ کرام کی اتنی فضیلت، مقام اور مرتبہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جو صحابہ کو بٹھاتے تھے نا، ان میں سب سے نمایاں جگہ پر جس کو بٹھاتے تھے وہ بدری صحابہ کرام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ السلام نے بدری صحابہ کے بارے میں فرمایا اب تم جو بھی کرو نا تم بخشے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے کہی اپنے اس میں دوران گفتگو کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر کل یہ جماعت شکست کھا گئی پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج جو مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، صلاۃ السلام پڑھا جا رہا ہے، دنیا کے اندر قرآن کی تبلیغ کو عام کیا جا رہا ہے، یہ صدقہ ہے بدر کے صحابہ کرام کا۔ اور پھر ان کی مدد کے لیے، یعنی کہ وہ اتنی عظیم جماعت تھی کہ قرآن میں آتا ہے 3000 ایک مرتبہ اتارے اور اللہ نے فرمایا تم 3000 تو چلے جاؤ، 5000 کی جماعت پیچھے اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو فرشتہ آ رہا تھا جبریل امین انہیں گائیڈ کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی کی تلوار لگنے سے پہلے ان کی گردن نہیں کاٹنا، بلکہ صحابی کی تلوار قریب جائے تو گردن تم نے کاٹنی ہے، خدمت تم نے کرنی ہے، نام میرے محبوب کے غلاموں کا ہونا چاہیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس موقع پر کوئی صحابی آپ کی حفاظت کے لیے تیار نہیں تھا میدان بدر میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صدیق کا جو غار سور والی راتیں ہیں اور میدان بدر میں حضور کی حفاظت پر انہوں نے جو خدمت سر انجام دی ہے یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام تشریف فرماتے اور جنگ چل رہی تھی گمسان کی لڑائی، تو میرے آقا صدیق سے فرما رہے تھے صدیق وہ دیکھو نا جبریل ہے، کالا امامہ پہنا ہوا ہے اور وہ فرشتوں کو گائیڈ کر رہا ہے، وہ گردنیں ماری جا رہی ہیں۔ اور پھر ایک چیز جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے گفتگو کی، معاذ اور معوذ نے جب ابو جہل کو مارا نا، اس کو شدید زخمی کیا، تو عبداللہ ابن مسعود گئے اور وہ اس کی چھاتی پر چڑھے اور اس کی زرہ کو اتارا، اور اتارنے کے بعد جب تلوار مارنے لگے تو پھر ابو جہل نے کہا کہ کون ہو تم؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ تو اس ملعون نے کہا کاش میرا قاتل کوئی قریشی ہوتا، یہ تو دیہاتی آدمی ہے۔ جب آپ اس زرہ کو لے کے آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے ابو جہل کو کیسا پایا؟ عرض کہ یا رسول اللہ بڑا متکبر شخص ہے کہ جب میں اس کی گردن مار رہا تھا اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ کاش کوئی قریشی میری گردن جو ہے وہ میرا سر گردن سے جدا کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت بدر کے میدان میں فرمایا کہ ایک موسیٰ کا فرعون تھا اور ایک میری امت کا فرعون ہے۔ وہ جب دریا میں ڈبکیاں کھا رہا تھا تو اس نے کہا تھا میں ایمان لے آیا رب موسیٰ اور رب ہارون پر، مگر یہ تو اتنا متکبر ہے کہ اس کی جان نکل رہی ہے پھر بھی کہہ رہا ہے میرا قاتل قریشی ہونا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات میں آپ کو یہ کہوں کہ میدان بدر کے اندر 10 لوگوں کو آپ علیہ السلام نے جنت کے ٹکٹ فراہم کیے، اور حضرت عثمان مدینہ میں تھے ان کو بھی جنتیوں میں شامل کیا، یعنی کہ 10 مبشرہ میں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مدینہ میں ہیں، آپ ان کو اس میں شامل کر لیں۔ فرمایا مدینہ میں وہ میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے ہیں، اور عین جس وقت یہاں فتح اور نصرت کی کامیابی ملی نا، یہاں پہ خوشخبری ملی،
اسی وقت مدینہ المنورہ میں آپ علیہ السلام کی ایک صاحبزادی جو سیدنا عثمان ابن عفان کی زوجہ محترمہ تھی وہ دنیا سے چلی گئی. اس کے بعد دوسری صاحبزادی کو ان کے عقد میں نکاح میں دیا. تو اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت عثمان نے بدر میں تلوار تو نہیں چلائی, وہ تو مدینہ میں تھے, مگر نبی علیہ السلام نے ان کا حصہ بھی نکالا, ان کا نام بدری صحابہ کے اندر شامل بھی فرمایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام اختیارات سونپ دیے ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا, جو ہے مالک کے حبیب, محب و محبوب میں نہیں ہوتا میرا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جہاں بچا تھانے والے. اللہ پاک ان مقبول لوگوں کے صدقے, اللہ پاک ان 313 والوں کے صدقے اللہ پاک ہماری بھی بخشش اور مغفرت فرمائے, اور اللہ پاک ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں عطا عائشہ فرمائے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے. یہ اس کو کنٹینیو کریں گے ہم. جی, نبی کریم علیہ السلام کی محبوب زوجہ محترمہ ہیں, نبی کی زوجہ ہیں, اور خود بھی صدیقہ ہیں اور صدیق کی بیٹی ہیں. ہم بالکل ذکر کریں گے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں چاہوں گا کہ اسی سیگمنٹ میں ہم ایک نعت لے لیتے ہیں مختصر سے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی افطار کے پکوان میں شیف سمینہ جلیل کے ساتھ. ہمارے علماء کرام بھی ہوں گے اور ہماری شیف بھی ہوگی, پکوان بھی چل رہا ہوگا اور آپ سے باتیں بھی ہو رہی ہوں گی. جی. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا, آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر, ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر, ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر, آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا, آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا.